السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کا سایہ ہمیشہ آپ پر قائم رہے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کے بچوں کے سر پر آپ کا سایہ قائم رہے اور آپ پر آپ کے والدین کا سایہ قائم رہے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جن دوستوں نے نہیں کیا، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسی اپلوڈ ہو ویلوگ آپ تک پہنچے۔ لائک کریں، جو سوال پوچھا جائے وہ کمنٹ ضرور کریں کیونکہ اس سے ہمیں مدد ملتی ہے، اور واٹس ایپ میں جو ویلوگ ہے اس کو ضرور سینڈ کریں۔ دوستو بڑے آج دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ ویلوگ کا میں سٹارٹ کروں گا۔ کاشف باسی نام کے ایک اینکر ایئر پہ ہوتے ہیں۔ وقت نے ان کا چہرہ بہت بری طرح بے نقاب کیا ہے، بلکہ جتنے بھی میڈیا میں عمرانی سہولتکار تھے، عمرانی فتنے کے تحلیکار تھے، وہ سب بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر کی منافقت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ کاشف عباسی کی بیوی مہر بہاری وقتاً فوقتاً اپنا اثر رنگ دکھاتی رہتی ہے۔ بغض نواز شریف میں کچھ نہ کچھ اس کے چینل اور منہ سے نظر آتا رہتا ہے۔ ذرا کاشف عباسی کی منافقت کو بے نقاب کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوی کا حالیہ دنوں لندن میں میاں نواز صاحب کا ملاقات کر کے واپس آئے۔ کاشف عباسی نے ان کا انٹرویو کیا۔ انٹرویو میں بغض نواز میں کاشف عباسی بہت ایکسپوز ہوا۔ نواز شریف کو بھگوڑا اور مفرور اشتہاری قرار دیا۔ کاشف عباسی کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ غم سے نڈھال ہے۔ اسے دکھ ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں چلا کیوں گیا ہے۔ کاشف عباسی کے چہرے سے تکلیف نظر آ رہی تھی۔ میں چاہوں گا کہ جو اس نے بکواس کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو سناؤں تاکہ ساتھ ساتھ اس پہ بات بھی کر سکیں، چھترول بھی اس کی ہو سکے اور ساتھ ساتھ آپ اس پہ تبصرہ بھی ہو سکے۔ سنیے ذرا کیا تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں کاشف عباسی صاحب۔ حاصل ہوا آپ کو میاں صاحب سے ملاقات کرنے کا؟ پلیٹلیٹ ٹھیک تھے؟ صحت ٹھیک تھی؟ نہیں الحمدللہ صحت ٹھیک تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور پلیٹلیٹ کا پوچھا آپ نے ان سے کہ سر کتنے آج کل؟ نہیں یہ میں نے نہیں پوچھا، پوچھنا چاہیے تھا نا، گورنر ہیں آپ آ کر کے۔ ٹھیک ہے آئندہ آپ کہتے ہیں تو پھر پوچھنا چاہیے کیونکہ جس بنیاد پہ پاکستان سے باہر گئے اور کیا وہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو جاننا۔ صحت ان کی ٹھیک تھی اور جو بھی بات چیت ان سے ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی گہری نظر ہے اور وہ آنے کے لیے بھی مجھے تیار نظر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ کچھ دنوں میں یا مہینوں میں۔ اچھا دوستو، یہ اینکر لگتا ہے کسی اینگل سے، کیا اینکر اس زبان میں بات کر سکتا ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے بارے میں؟ مطلب پلیٹ لیس پوری ہے، پلیٹ لیس کم ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اگر آپ نے ان سے پوچھنا ہے تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ خیریت سے ٹھیک تھے، طبیعت ٹھیک تھی، صحت بحال تھی، کیسے محسوس کر رہے تھے، کیسے لگ رہے تھے، یا وہ ان کی آپ اب بات کریں ان کی سیاست پر، وہ وہاں بیٹھ کر کیسے پر امید ہے، ان کے دور حکومت کے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں مسائل، ان سے یہ بات کریں۔ لیکن آپ یہاں پر جس لہجے میں اور جس ٹون میں اور جن الفاظ میں یہ پوچھ رہے ہیں، کاشف عباسی صاحب کبھی آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا ہے کہ جب وہ ملک ریاض سے پلاٹ ٹی وی پر بیٹھ کے مانگ رہی تھی تو وہ ساتھ میں کیا دیتی ملک ریاض کو؟ اگر اس کو وہ پلاٹ دیتا تو کیا وہ آپ سے پوچھ کر وہاں پہ ملک ریاض کو دینے گئی تھی جو وہ اسے پلاٹ لینے گئی تھی؟ کیا اس کی وقت آپ کی غیرت مر گئی تھی؟ کیا آپ اتنے جوگے مرد نہیں تھے جو آپ کی بیوی کسی دوسرے سے پلاٹ مانگنے گئی تھی؟ کیا آپ میں اس وقت شرم نہیں آئی تھی جو آپ اس لہجے میں اس ٹون میں پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی پلیٹ لیس پوری ہے یا کم ہے؟ بہتر ہوتا اگر آپ اپنی بیوی کو بھیج دیتے تو اچھے طریقے سے پوچھ کے آتے، جو کامران صاحب نہیں پوچھ سکے، کیونکہ آپ کی بیوی کو پوچھنے کا بڑا فن آتا ہے کاشف عباسی صاحب۔ اگر آپ اس لہجے میں بات کریں گے تو آپ کو جواب بھی اسی لہجے میں ملے گا۔ آگے سنیں یہ یوتھیا اینکر کیا بکواس کر رہا ہے۔ مطلب کیا مطلب ہے اس کا کہ تیار نظر آئے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات، شلوار قمیض نئے سلوا لیے ہیں، مطلب پاکستان کا ملک ہے، پاکستان سے وہ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گئے ہیں، ان کو آنا پہلے چاہیے تھا۔ ہم کس طرح میاں صاحب تیار ہیں، ایسے جس طرح وہ مولا جٹ کی فلم میں مولا جٹ انٹری دے گا۔ He is still an absconder from law. He is still a convict in Pakistan. وہ ایک سزا یافتہ ہے، اور بگوڑا کہنا ذرا سخت لفظ مان جاتا ہے، بٹ وہ مفرور ہیں، عدالت نے مفرور ڈکلیئر کیا وہ ان کو۔ آپ کو پتا تھا جب آپ گورنر کے طور پر ان سے ملنے گئے؟ کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی اس بات کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے جی، اور جہاں جس طرح سزائیں دی جاتی ہیں وہ سبھی کو پتا ہے، اور 3 بار پرائم منسٹر رہنے والے شخص کے لیے اگر ہم یہ بات کہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے تو وہ مناسب مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں ہمیں سبھی کو اس پاکستان کے لیے سیاسی میچورٹی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہوگی۔ سزائیں کس طرح
सलाम है कामरान साहब आपकी उस माँ को जिसने आपको पैदा किया, सलाम आपके उस बाप को जो आपको पैदा करने वाला है, और सलाम उन तमाम उस्ताज़ा की जिन्होंने आपकी तरबियत की, और सलाम उस फैसले को जिसने आपको गवर्नर बनाया। मुझे नहीं पता था कि आप कौन है, आपका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन आज के बाद मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने एक यूथी एंकर को जिसकी सारी उम्र सहाफत में गुजर गई है, जो अपने मुंह से वो गंद और गलाजत बक रहा था, जो 3 दफा के वजीर आजम के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, जो मेरे ख्याल में किसी भी तरह से उस वक्त भी मुनासिब नहीं थे, जब इन लोगों को इनके मुंह के आगे बोटियां डाली जाती थी, जब इनको कच्चा गोश्त इनको खिलाया जाता था, जब इनकी बीवियों को प्लाट दिए जाते थे, तब भी मुनासिब नहीं थे, अब भी मुनासिब नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने इसके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं, इसको चपेड़े मारी हैं, इसको समझाया है कि 3 दफा के वज़ीर आज़म के बारे में ऐसे अल्फाज से अगर इजतनाब किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप जाहिर है 2 टके की आपकी नौकरी है, 5 टके आपकी तनख्वाह है, और उसमें आप अपनी बीवी को प्लाट तो लेके दे नहीं सकते थे, फिर जो आप कर सकते थे वही कर सकते हैं। दूसरों की इज्जत, दूसरों की पगड़ियां उछाल सकते हैं, अपनी बीवी को नहीं संभाल सकती जो प्लाट लेने के लिए मलिक रियाज के पास बैठी हुई थी। पूरे वीलॉग में मैं हर सुनने वाले को आपकी बीवी की कहानी सुनाता जाऊंगा, साथ साथ इस वीलॉग पर तबसरा भी करते चलेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, जो आपने इस यूथी एंकर का मुंह तोड़ा। सुनाई जाती है। देखिए जी, अभी एजाज हासिल हुआ आपको मियां साहब से मुलाकात करने का। प्लेटलेट ठीक थे, सेहत ठीक थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक नहीं। और मैं इस तरह से किसने किया? इमरान खान गवर्नमेंट का नाम लेके कह रहे थे वो, और उन्होंने बाकायदा ये कहा, जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप आने के लिए तैयार हैं, उन्होंने बात क्या की? इनको सजा कब हुई थी? देखें, मुझे आपको पता है ये नायल कब हुए थे? नहीं, मैं आपकी बात को 2016 में नायल हुए थे। वो ठीक है, 2017 में सजा हुई थी, मैंने कहा 2018 में इलेक्शन हुए, इमरान खान वजीर आजम बना। मैं सर फैक्ट तो ठीक है, तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं तो आपके फैक्ट ठीक कर रहा हूं। कहूंगा, अब आप मुझे जब बताएं, अगर इमरान खान वजीर आजम नहीं था तो सजा किसने दिलाई? देखिए, इस चूतिए इंसान को, इतना गंदा लफ्ज बोल रहा हूं, इस बेगैरत इंसान को, इस काशिफ अब्बासी दल्ले को ये नहीं पता कि सजा किसने दिलाई थी। मैं बताता हूं, तेरे बाप ने सजा दिलाई थी, तेरे अब्बे जिसका नाम जनरल बाजवा था उसने सजा दिलाई थी, और उसने साथ में जनरल फैज, तेरा पता नहीं क्या रिश्ता था, अब पता नहीं तेरी बीवी प्लाट मांगने कहां कहां जाती थी, उसने सजा दिलाई थी। साकिब निसार जो तेरा अब्बा था, उसने इमरान खान का रास्ता हमवार करने के लिए सजा सुनाई थी, इसलिए सजा सुनाई थी ताकि वो आगे जाकर इमरान खान को वज़ीर बना सके। इमरान खान के लिए जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी, और वो तेरे वालिदैन, जो इनमें एक तेरा वालिद जनरल बाजवा, दूसरा तेरा वालिद जनरल फैज, और तीसरा तेरा वालिद जो था वो साकिब निसार था, जिन्होंने सजा दिलाई थी और इमरान खान के लिए सुनाई थी। वो शरीफ इंसान तुझे क्या बताएगा? तुझे परवेज संधीला बताएगा कि सजा किसने सुनाई थी जब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को सजा हुई थी। यही हमारी मजबूरियां कह लें या सियासी बदहाली कह लें, कि उसी तरह से मईशत की बदहाली हो। इमरान खान को ठीक सजा हुई? देखिए, ये तो कानून बताएगा, अदालतें बताएंगी। उधर आपको कानून ये कह रहा है कि आपको पता पाकिस्तान में सजाएं कैसे दिलवाई जाती हैं, यहाँ आप कानून के पीछे जा रहे हैं, वहां पर आप कहते हैं इमरान खान की भी गलत है तो गलत है। देखिए, हमें आपको ये कब पता करना पड़ेगा, ये रजीम चेंज होएगी तब आपको पता चलेगा किसकी गलत है किसकी ठीक है। हो सकता है ऐसा ही हो, जैसे ऐसे ही होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। टाइम गुजरेगा, बाजवा साहब चले गए, बाजवा साहब की हुई सारी चीजें अब लोगों को एहसास हो रहा है कि गलत की बाजवा साहब, उस वक्त सारे डिफेंड कर रहे थे। ये भी टाइम लगेंगे, 3-4 साल 6 साल लगेंगे। मैं फिर ये कहूंगा कि सियासत होती रहेगी और एक इलेक्शन और हो जाएगा, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम किस नहज पर पहुंच चुके हैं। यहां पर ये यूथिया एंकर जो है ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान की सजाएं गलत हुई हैं। पहले नवाज शरीफ को जो अदालतों से सजा हुई उसके बारे में इसने अपने गंदे मुंह से जो अल्फाज बके वो आपने देखे हैं, वो आपने सुने हैं। भगोड़ा कह रहा है, भागा हुआ कह रहा है, अदालतों से 50 रुपए के चल पे के कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहा है, क्योंकि जाहिर है बीवी जो है वो प्लाट लेती है, प्लाट लेने गई होगी इमरान खान साहब के पास भी, तो अपनी बीवी के प्लाटों को डिफेंड करने के लिए, उनको हलाल करने के लिए यहाँ पे ये इंसान ये कह रहा है कि इमरान खान की सजाएं ठीक है और नवाज शरीफ की सजाएं, इमरान खान की सजाएं गलत है और नवाज शरीफ की सजाएं ठीक है। देखें, इस किस्म के लोग जो है ना, उनका यही काम है, वो यही करते रहेंगे, लेकिन खुदा की कसम इनके चेहरे देखें, इनके चेहरों से लानतें नजर आती हैं, क्योंकि ये वो दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है। मुझे समझ नहीं आती कि इनको कोई पटा क्यों नहीं डालता। ये वो पाकिस्तान के दुश्मन है जिन्होंने इमरान खान को बनाने में अहम किरदार अदा किया था। इस चैनल समेत, इस जैसे एंकर समेत, इसकी बीवी समेत
دوسرے تمام اینکروں کا اس پاکستان کی بربادی میں اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ثاقب نثار ہے. یہ اینکر جو اس قسم کے ہیں یہ باجوے سے کم ذمہ دار نہیں ہے، فیض سے کم ذمہ دار نہیں ہے، ثاقب نثار سے کم. یہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں جنہوں نے عوام کے ذہنوں میں نواز شریف کو غلط ثابت کیا تھا اور ایک بددیانت انسان کو، ایک نشئی کو اور ایک عمران خان گھڑی چور کو کرپٹ ثابت نہیں بلکہ ہیرو، صادق اور امین ثابت کیا تھا. آگے سنیں ذرا. جس میں اس نوٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے معاشی حالات اور استحکام کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نہیں مانیں، آپ اس بات کو مانیں. میاں صاحب نے بھی یہی کہا، آپ کے میں نے بیان سنا، آپ کا جی کہنا تھا میاں صاحب پاکستان میں استحکام اور معیشت اور سیاسی صورتحال پر بڑا تبادلہ خیال انہوں نے کیا. سب سے پہلے تو میاں صاحب نے اس حالت تک پہنچانے والوں کا احتساب چاہتے ہیں. ہاں اس نے دیکھیں، میں نے جب ان سے ایک بات پوچھی، ایک تو میری ان سے پہلی ملاقات تھی، پہلی ملاقات میں بندہ زیادہ ویسے میں نے میاں صاحب سے یہ کہا کہ جی آپ کا کیا پروگرام ہے پاکستان آنے کا؟ چھوڑیں اس کو، ذمہ دار کون ہے؟ اسی کے جواب پہ انہوں نے کہا آگے سے، انہوں نے کہا میں جب آیا تھا تو پاکستان میں بجلی کا بل 6,000 روپے آتا تھا، آج 60,000 روپے ہے. ڈالر 108 روپے کا تھا. سن تو لینا، سارے سٹیٹ آپ کے سامنے نہ کرے نا. ڈالر 108 تھا، آج 350 روپے ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے ٹھیک کر لیں. تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جن لوگوں نے یہاں تک پہنچایا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ جن لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں میں چلیے اس کا میں بتا دیتا ہوں. کاشف بھائی صاحب کون ہیں؟ آپ کے والدین ہیں، باجوہ صاحب ہیں، جنرل فیض ہیں، ثاقب نثار ہیں، اے آر وے کا مالک سلیمان ہے، اے آر وے کے اینکر ایک اللہ کو پیارے ہو گئے ارشد شریف جو ہیں، ایک وہ ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ شامل ہیں، کاشف عباسی شامل ہے. یہ تمام لوگ شامل ہیں اس پاکستان کو اس حال تک پہنچانے کے لیے. اور جب تک ان لوگوں کا نہیں ہوتا ہے احتساب، میاں صاحب کیوں ٹھیک کریں نا ٹھیک. آپ لے کے آئے تھے نا، کریں بجلی کا 5 روپے کا یونٹ کریں ڈالر 108 روپے کا کریں نا. اب کر کے دکھائیں ایئر وائی والوں کو، اور کم از کم کسی سے نہ ٹھیک ہو تو مہر بخاری صاحبہ کو بلا لیں، وہ ٹھیک کر دے گی. اس کو پتا ہے ایک پلاٹ لے گی اور جو کہیں گے وہ ٹھیک کر دے گی. خیر میرے خیال میں اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، شاید الفاظ میں کچھ زیادہ آج منہ سے لفظ اعزاز حاصل ہوا آپ کو میاں صاحب سے ملاقات کرنے کا. میرے خیال میں اس یوتھیے کا اتنی کلاس، اتنی چھترول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں مناسب الفاظ نہیں ہو سکتے، لیکن کیونکہ یہ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی جو جواب دینے والا ہونا چاہیے. اپنی بیوی تم سے سنبھالی نہیں جاتی، وہ پلانٹ لینے کے کہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور تو یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں پہ باتیں کر رہا ہے. اتنا تو غیرت والا ہوتا تو جس دن وہ پلانٹ لے کے آئی تو چپیڑے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا اور کہتا کہ لے پلاٹ اور بھاگ جا یہاں پہ. تو اگر تو نے پلاٹ ان سے لینے تو میں مر گیا ہوں، میں ٹکے کا مرد ہوں، میں کس لیے کماتا ہوں جو تو پلاٹ ان سے مانگتی پھر رہی ہے. لیکن کیونکہ تم میں اتنی غیرت کہاں گی، ایک تم یوتھیے، ایک تم اے آر بھی بیٹھے ہوئے اور ایک تم عمران خان سے محبت کرتے ہو. غیرت کا تو تم لوگوں سے کوئی دور تو نام و نشان نہیں ہوگا. چلیں خیر میرے خیال میں اتنی بہت ہے، آگے چلتے ہیں. ججوں کے کرتوت دیکھیں تو توبہ توبہ، بھاشن اتنے لمبے، تقریریں بہت اچھی، قوم کو سکھانے کی کوشش بہت کرتے ہیں، سیاستدانوں کو کرپٹ کہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے کرتوت شرماتے جائیں اور سنتے جائیں. پنجاب کی نگران حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو بلا سود قرضہ دینے کی منظوری دی ہے. ان ججوں کو 12 سال کی مدت تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے. اندازہ کریں کہ 12 سال میں یہ قرضے واپس کیے جائیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرض 36 کروڑ سے زائد بنتا ہے اور واپس بھی بغیر سود کے کرنا ہے 12 سال میں. 12 سال میں یہ قرض واپس کیے جائیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ 36 کروڑ سے زائد بنتا ہے، واپس کرنا ہے اور وہ بھی بغیر سود کے 12 سال ہے. لکھوا لیں، یہ کبھی واپس نہیں کریں گے بلکہ 36 کروڑ کو معاف کرائیں گے اور کھا جائیں گے. کیا کوئی غریب عام انسان بلا سود قرضوں کا مستحق ہو سکتا ہے؟ حکومتیں ان کا کیا کرتی ہیں، سوچتی ہیں، کیا انہیں کو بتا سکتا ہے؟ کیا ججز کی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پروٹوکول، مفت سہولتیں، گھر، بھاری تنہاؤں کے باوجود بھی بلا سود قرضے لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، اسے ججوں کو جو کیا جا رہا ہے وہ تو ہو نہیں سکتا. خیر عمران خان کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی کابینہ کا ایک اور رکن امین اسلم نیب میں پیش ہو گیا. نیب صبح ثانیہ اشتر پیش ہوئی تھی، اب امین اسلم بھی پیش ہوا ہے. سب لوگ عمران خان اور شہزاد اکبر کو ہی قصوروار قرار دے رہے ہیں. ممکن ہے اس کیس میں عمران خان کو ایسی سزا ہو جسے دنیا کی کوئی عدالت ریجیکٹ نہ کرے. اس کیس میں پنکی پیرنی کی آج نیب کے پاس کئی گھنٹے انکوائری ہوئی، سخت ترین سوالات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دوران پنکی پیرنی اپنے جنات کے ذریعے افسران کو ڈراتی رہی. ان کا پرانا کام ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے
کہ وہ ڈراتی نہیں ہے کہ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا یا مجھے بند کرنے کی کوشش کی تو جس طرح میں نے اٹک میں تھانہ جو ہے وہ تباہ کیا میرے جنات نے، وہ کم از کم یہ اسلام آباد لاہور کا کوئی تھانہ پولیس والا چھوڑیں گے نہیں، اس لیے میرے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو آج کے ویلاگ میں کچھ سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے لیے میں معذرت، لیکن میرے خیال میں یہ یوتھیا اسی قابل ہے، اس یوتھیا کو اس زبان کی ہی سمجھ آئے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے کہ اجازت لی جائے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ کیا کاشف عباسی کو ایسے الفاظ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے بارے میں استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اس پہ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہو۔